کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کے بنا پر ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا جتنا تعلق ہوگا، ہم ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ترقی کریں گے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جتنی دوری ہوتی جائے گی، ترقی خوشحالی سے بھی ہماری دوری ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ ترقی اور خوشحالی بھی ہم سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ اور اللہ کے نبی سے کیسے تعلق پیدا ہوتا ہے اور کیسے تعلق پیدا ہو؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے شرعی قانون کے اندر، مسئلے کے اندر، کہ فلاں کام میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے، یا فلاں کام کرنے کو من نہیں کرتا ہے، یا ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ شرعی طور پہ شریعت سے بہت دور خود بخود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہماری دوری بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے ہماری دوری نہیں ہوگی، نزدیکی جب ہو جائے گی تو ہمارے اندر شریعت خود بخود آنے لگے گی، بغیر چاہے ہم شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق کیسے قائم ہو؟ اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اللہ کے نبی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے اور نفرت کرتے تھے، اور جو ایک بار نزدیک آ جاتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نزدیک ہو جاتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، غزوہ احد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ساس ہوتی ہیں حضرت ہندہ، وہ احد کے میدان میں جاتی ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ کو چیرتی ہے، کلیجی نکالتی ہے، دل مردہ نکالتی ہے، اس کو چباتی ہے، کھانے کی کوشش کرتی ہے، نگلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نگل نہیں پاتی ہے، ناک کان وغیرہ کو کاٹتی ہے اور اس کو ایک دھاگے میں پلو کر کے اپنے گلا کے اندر پہنتی ہے۔ اتنی نفرت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت امیر حمزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ یہی حضرت ہندہ ہے، جب مکہ فتح ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، قریب میں آئی اور ایمان لائی، تو وہ بنداس، وہ ایک حضرت ہندہ ایک بہادر خاتون تھی، کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ ایمان لانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنداس کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے اندر کیا ہو گیا ہے، میرا عجیب و غریب حال ہے، ابھی سے پہلے آپ کے چہرہ سے زیادہ خراب چہرہ دنیا میں کسی کا بھی مجھے نہیں لگتا تھا۔ آپ کا جو خیمہ لگا ہوا ہے اس خیمے سے زیادہ برا خیمہ کسی کا مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ مجھے کسی کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں پہ بیٹھے
کہ دیکھو میرے اندر کمی نہیں تھی، کمی تمہارے دل کے اندر تھی۔ دل ایک آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، گندگی تمہارے اندر تھی، اس لیے تم اس طریقے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ تمام کے تمام گرد و غبار صاف ہو گئے، اب میری حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ کہنے کی بات یہ ہوئی، حضرت ہندہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہندہ کی نظر میں کچھ نہیں تھے۔ اور جب پاس آ گئی تو آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے ثمامہ بن عسال کا، یمن کا، جو گورنر تھا، بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ اسی کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نبی کے پاس آ جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نبی کا ہو جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کیسے جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت کو نازل کیا اور اس میں یہ فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجو۔ بس یہی ایک آیت ہے جس کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے دلوں سے ان تمام قباحت اور سستیوں کو، کسلان کو دور کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نبی کے پاس نہیں جا پاتے ہیں، نبی کے قریب نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور وہ ہے کثرت سے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اللہ کے نبی کے اوپر آپ درود شریف پڑھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، صحاح ستہ یعنی حدیث کی وہ 6 کتابیں جو قرآن کے بعد مانی جاتی ہے سب سے اہم کتاب، بخاری شریف، مسلم شریف ہو گیا، ان تمام کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سکھایا۔